قرلس اوران کے چاہنے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید ہے۔ اوران بے اپنے والد عثمان بے کے تمام خوابوں کو تکمیل تک پہنچانے کے کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں برسا کی فتح کا خواب عثمان بے نے دیکھا تھا، وہیں عثمان بے نے اپنے شہزادے اوران بے سے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی تدفین بھی برسا میں کی جائے۔ قرلس اوران سیریز میں واقعات کی بڑی تبدیلیوں کے بعد سیریز کو پہلے سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ برسا کی فتح دکھا دی گئی اور عثمان بے اس جہان پانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ جہاں برسا کی دیواروں پر کئی پرچم لہرائے جائیں گے، وہیں عثمان بے کا جسد خاکی ابھی برسا کی دیواروں کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ سیریز میں ان اہم واقعات کے علاوہ کچھ اہم سوالوں پر بھی بات کرتے ہیں کہ عثمان بے کی وفات کے بعد ترگت بے کی سیریز میں واپسی ہوگی۔ قرلس اوران سیریز کا پہلا سیزن وقت کے پہلے کیوں ختم کر دیا جائے گا؟ کیا سیریز آنے والے وقت میں بڑا ٹائم جمپ دیکھنے کو ملے گا؟ اسپورچا خاتون اور اوران بے کی شادی کب دیکھنے کو ملے گی؟ اسپورچا خاتون کی شادی سے پہلے نیلوفر خاتون کا سیریز سے الگ کیوں کر دیا جائے گا؟ برسا کی شاندار فتح کے بعد اب ایکٹر اوران بے کے لیے کون سا نیا جال بچھائے گا؟ اور جو سروج پلائیویس کے باپ کا قاتل ہے، سروج کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اور پلائیویس کب ایمان لائے گا؟ اور فاطمہ خاتون اور پلائیویس کی شادی کب دیکھنے کو ملے گی؟ جہاں ابھی تک قرلس اوران کی کہانی لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اوران بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے بھی سیریز کی اسکرپٹ سے ناخوشی ظاہر کی تھی۔ اس لیے سیریز میں ایک لمبے بریک کے بعد سیریز میں بڑی چینجنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ برسا کی شاندار فتح کو وقت کے پہلے دکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عثمان بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار جیان اونال سیریز سے جا چکے ہیں۔ یقینی طور پر عثمان بے جیسے تاریخی کردار کا سیریز چھوڑنے پر فینس کافی ایموشنل دکھائی دیں گے۔ آنے والی قسط میں عثمان بے کی وفات اور برسا کی شاندار فتح دیکھنے کو ملے گی، اور پلائیویس کے راز سے بھی جلدی پردہ اٹھنے والا ہے۔ جہاں برسا کی شاندار فتح دکھائی جائے گی، وہیں پلائیویس کے راز سے پردہ اٹھا کر فاطمہ خاتون پر حقیقت ظاہر کر دی جائے گی، اور شاید پلائیویس کا کردار بھی سیریز سے جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ پلائیویس کا کردار بھی زیادہ عرصے تک سیریز کا حصہ نہیں رہے گا، کیونکہ پلائیویس کے کردار کی موجودگی اوران بے کے کردار کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ لوگوں کی نظریں اوران بے کے کردار سے ہٹ کر پلائیویس پر ٹکی ہوئی ہے، اس لیے پلائیویس کی سیریز میں موجودگی اوران بے کے کردار کو بہت زیادہ کمزور کر رہی ہے۔ عثمان بے کا کردار، جو کہ ایک بہت ہی مضبوط کردار تھا، اس کردار کی موجودگی میں بھی ترگت بے کے کردار کو سیریز کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جب ترگت بے کو سیزن کے آخر میں لایا گیا تھا تو ترگت بے تو اتنا بوڑھا کر دیا گیا کہ عثمان بے کے کردار کے سامنے وہ کچھ معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ایک طرف پلائیویس کی موجودگی اوران بے کے کردار کو کمزور کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف پلائیویس کے کردار کو سیریز سے نکالنا لوگوں کو بہت زیادہ ناراض کر دے گا۔ اس لیے پلائیویس کے کردار کے بارے میں آنے والے وقت میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور لوگوں کی چاہت کے مطابق پلائیویس کی فاطمہ خاتون کے ساتھ شادی ضرور دکھانی چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو پلائیویس کا کردار ایک تاریخی کردار ہے۔ سروج کے بارے میں بات کی جائے تو سروج بغیر خونی ریزی اور بغیر لڑنے کے برسا اوران بے کے حوالے کر دے گا۔ جہاں اسپورچا خاتون بار بار اوران بے سے کہہ رہی ہے کہ برسا کو فتح کرنے میں ناکام رہیں گے، تو برسا فتح نہ کرنے کے بدلے میں اسپورچا خاتون نے اوران بے کو بہت زیادہ مال و دولت اور سونے کا آفر بھی دی۔ اوران بے، جو کہ اپنے بابا عثمان غازی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے برسا کو فتح نہ کرنے کا سوال کسی بھی صورت میں اوران بے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ تاریخی اعتبار سے 1326 میں اوران بے نے برسا کو فتح کیا تھا۔ برسا کی تاریخی فتح سے سلطنت عثمانیہ کا نقشہ پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اوران بے برسا کو فتح کرنے کے بعد برسا کو سلطنت عثمانیہ کے مرکز میں تبدیل کریں گے۔ برسا کی فتح کے بعد اب جب سلطنت عثمانیہ کا دار خلافت برسا بنے گا، ساتھ ہی ساتھ اوران بے اپنے باقاعدہ چاندی کے سکوں کا اعلان بھی کریں گے، اور واجب دنوں پر اوران بے یہ واضح بھی کریں گے کہ ان کے لیے آخری سفر یا آخری منزل نہیں ہوگی،
बुरसा की फतेह के बाद उरान बे की मजीद फतवात का सिलसिला जारी रहेगा और इस सीजन के इख्तिताम से पहले उरान बे और इस्पेरचा खातून की शादी भी देखने को मिलेगी। 1329 में पेल कानून की जंग में भी उरान बे ने बाजेंतिनियों के बड़े लश्कर को शिकस्त दी थी। आने वाले वक्त में बाजेंतिनियों और उस्मानियों के दरमियान एक बड़ी खूनी जंग भी देखने को मिलेगी। इस जंग में शहंशाह खुद उरान बे के मुद्दे मुकाबिल आएगा। उरान बे अपनी ताकत और कुव्वत के साथ शहंशाह को भी भागने पर मजबूर कर देंगे। इस फतेह के साथ उस्मानी ताकत में और भी मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। उरान बे अपने भाई अलाउद्दीन की मदद से सल्तनत इंतजामी के अमूर को भी देखते हुए नजर आएंगे और आने वाले वक्त में एक बाकायदा फौजी निज़ाम भी कायम किया जाएगा। यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में बहुत सी अहम फतवात को दिखाया जाएगा। नीलोफर खातून के बाद अब उरान बे बाजेंतिनी शहंशाह की बेटी अस्पोर्चा खातून के साथ शादी करके बाजेंतिनी सल्तनत के साथ ताल्लुकात और मजीद मजबूत करेंगे। तुर्कों के बाजेंतिनियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उरान बे ने अपनी ज़िंदगी के साथ बड़े समझौते किए थे। आने वाले किस्त में सरोज का किरदार भी इस सीरीज से खत्म हो जाएगा। अभी उरान बे का बड़ा दुश्मन हेक्टर उरान बे के लिए मंसूबे बनाते नजर आएगा। बुरसा की शानदार फतेह के बाद उरान बे को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, बल्कि बाजेंतिनियों को उरान बे की ताकत को कबूल करना पड़ेगा और इसी तरह उस्मानी शानदार दौर का चर्चा यूं ही जारी रहेगा।